مطلب سامعین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا شوکت حسین سالوی صاحب اور علامہ مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب اور مفتی عبدالواجد قادری صاحب اور نعت خواں جناب سلیم صاحب جو کہ عزیز الدین خاکی صاحب کے آپ بھائی بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ قبلہ ایک نعت شریف پیش کریں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سیگمنٹ پہ آتے ہیں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کا نہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کا نہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کا نہ تھا. میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا, ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ, ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. کچھ نہیں مانگتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. متسامعین جناب محمد سلیم صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت کیا, بہت خوبصورت کلام جو کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت انہوں نے پیش کی. ہمارا سیگمنٹ عالم اور ہم مولانا شوکت حسین سالوی صاحب سے بات کروں گا. قبلہ مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ اور نفل عبادات جو ہم کرتے ہیں ان کا کیا اجر و ثواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا الا لیعبدون, وہ صرف ہماری عبادت کریں. تو نفلی عبادت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اولی الالباب الذین یذکرون اللہ, یہ وہ اولی الالباب ہیں, یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. یہاں دیکھیں شہزاد سعیدی صاحب, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں, چاہے وہ فرائض ہوں, واجبات ہوں, سنت ہو, نوافل ہو, انہیں اولی الالباب کہا گیا. انہیں اللہ نے اپنا خاص بندہ کہا کہ یہ نہیں, یہ وہ اولی الالباب ہیں جو کہ اولی الالباب الذین یذکرون اللہ,
اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں سبحان اللہ. اور قیام و قعود و علی جنوبہم، کیا ہے وہ حالت قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، حتیٰ کہ بستر پر لیٹ جائیں، لیٹے لیٹے کروٹ بدلیں، کروٹ بدلتے ہوئے، یہاں تک فرمایا کہ ان کی زندگی کی ہر سانس اللہ کے ذکر پر مبنی ہوتی ہے. سبحان اللہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے غور اور فکر کرتے رہتے ہیں. یہ تو قرآن پاک کے اندر ہے. جی. پھر ہم حدیث قدسی پر جب نظر ڈالتے ہیں، حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پاتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب اس سے نوافل کے ذریعے ملتا ہے. واہ واہ واہ. جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر اس نوافل کی کثرت کی وجہ سے اس سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، سبحان اللہ. اس سے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اس میں اللہ ذات اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. یہ نوافل کے ذریعے جب اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر رب خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب میں اپنے اس بندے سے جو کہ نوافل کے ذریعے اس مقام تک وہ پہنچا اور میری اس سے محبت نصیب ہو جاتی ہے، اب میں جب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں واہ واہ. جسے وہ سنتا ہے، بے شک میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے. فرمایا کہ پھر وہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے اتنا اس سے میرا قرب ملتا ہے، اتنا قرب ملتا ہے کہ پھر میں اپنے اس بندے کو اپنی خاص پناہ کے اندر لے لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو محترم شہزاد سعیدی صاحب، یہ نوافل کے ذریعے یہ مقام ملتا ہے انسان خود سے عبادت کرتے ہیں. جی. پھر ہم جب اپنے جماعت الصحابہ کرام اہل بیت کی حسین و جمیل خوبصورت ہستیوں کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑی بے مثل و بے مثال ان کی زندگیاں. خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی انداز عبادت پر قربان ہو جائیں. تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو طریقہ تھا، پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاؤں. جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نفلی عبادت اس قدر کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ آپ تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، اتنی لمبی اور طویل آپ عبادت فرماتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا قال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ؟ اللہ اکبر. اللہ یہ حضور فرما رہے ہیں. اور یہاں میں صدیق اکبر کی بات کر رہا تھا. آپ حالت نماز میں ہوتے اور حالت نماز کے اندر شہزاد سعیدی صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر قربان ہو جائیں، آپ جو ہے وہ زار و قطار روتے رہتے، اللہ رو رو کے اللہ کی عبادت کیا کرتے. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اس عبادت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور آپ جب خاص کر کے آیات اللیل کی تلاوت فرماتے، کلام الرحمن کی آیات اللیل، اس وقت آپ غشی کھا کر کے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتے کہ آپ مشہور روایات کے اندر ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کرتے، الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تو آپ ایک ہی رکعت کے اندر 15 پارے ختم فرما دیا اللہ کرتے. اکبر. اللہ دوسری رکعت کے اندر آپ دوسرے 15 پارے ختم فرما دیا کرتے. پھر اسی طرح اہل بیت کے چمکتے اور دھمکتے ہوئے ستارے، اہل بیت کے نیر اعظم جناب مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جب ہم آپ کی عبادت پر نظر ڈالتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ علماء سے آپ بارہا سنتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک میں تیر پیوست ہو گیا اللہ اکبر. اور اس تیر کو نکالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس قدر جو ہے وہ مضبوطی سے لگا ہوا تھا اور تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو اس پر پھر مشاورت یہ ہوئی کہ آپ لوگ رک جائیں، جناب مولا علی شیر خدا جب حالت نماز کے اندر ہوں گے اس وقت ہم یہ تیر آسانی کے ساتھ نکال لیں گے. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر قربان ہو جائیں کہ آپ جب نماز کی تیاری فرماتے آپ کے خوبصورت چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی،
جب آپ کے غلام پوچھتے حضور یہ کیا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت، یہ نماز اتنی اہم ترین ہے، اس امانت کو ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کمی نہ ہو جائے۔ اتنی اکمل اور کامل عبادتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ حالت نماز میں تھے، اور حالت نماز کے اندر جب آپ کے پاؤں مبارک سے تیر نکالا گیا، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ واللہ میں جب حالت نماز کے اندر تھا، میری توجہ کا محور و مرکز میرا رب العالمین ہوتا ہے، مجھے اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں نے تیر نکالا کب ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی عبادت کو جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے، اخلاص و محبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور جب آپ خاص کر کے دیکھیں، فرض تو ہم پر فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے صاحب ایمان سے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ آپ نے صحیح جواب دیا، اگلی منزل بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر یہیں آپ ناکام ہو گئے تو پھر سوچ لیں آگے کیا بنے گا۔ تو اس لیے فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، واجب ادا کرنا ہی کرنا ہے، سنت موقدہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ جو نفلی عبادت ہے، خاص کر کے جب حدیث قدسی سے میں نے رکھی جی، تو وہ اللہ کے آپ کو قریب کر دے گی انشاءاللہ۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت علامہ صاحب۔ ظاہر فرض تم نے ادا کرنی ہے، لیکن جو نفلی عبادات ہے اگر وہ ہم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے خوش راضی ہوتا ہے۔ جناب مفتی واجد قادری صاحب یہ بتائیں کہ نفلی عبادات کا جس طرح قبلہ نے بتایا کہ بہت اجر و ثواب ہے اور بندہ اپنے رب کے بہت قریب جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نفلی عبادات میں تہجد زیادہ وہ ہے؟ جی جی بالکل، تہجد کے تو دیکھیں بے شمار حدیث مبارکہ، اشراق ہے، چاشت ہے، ان کے سب سے زیادہ جو فرض نماز کے بعد اہمیت کی ہے وہ نماز تہجد کی۔ تہجد جی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ وہ نماز ہے کہ جو مشقت والی نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے مشقت والی نماز، کیونکہ دیکھیں اوابین مغرب کے بعد آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں۔ اسی طرح ہے آپ کی اشراق چاچ، وہ آپ فجر کے بعد اٹھیں پر، لیکن نماز تہجد کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا۔ اور پھر نماز تہجد جب خصوصی اہتمام کریں گے، آپ کیا نام ہے سحری کے ٹائم اٹھیں گے، اس کے لیے عشاء کے بعد سونا لازم ہے، بلکہ اس میں مفتی صاحب ہمارے تو صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ نفل کو آپ نے ترک کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر نفل چھوڑو گے تو پھر آپ سنت چھوڑنے لگ جاؤ گے، سنت چھوڑو گے تو پھر واجب چھوڑنے لگ جاؤ گے، وہ چھوڑو گے تو پھر فرض چھوڑنے لگ جاؤ گے۔ اس لیے صوفیہ جو سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ نفل ہی پہ دیتے ہیں، نماز تہجد جیسے مفتی تصوف میں آپ اگر جاتے ہیں تو سب سے پہلے نوافل پہ زور ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے نا کہ اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اگر اللہ کا قرب، دیکھیں وہی عرض کیا نا، فرض نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ہے، ہم نے ادا کر لی تو کوئی کمال نہیں کیا، کیوں کہ یہ تو ہم پہ لازم کی گئی ہے، وہ تو لازم ہے ہم پہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ نماز نوافل ہے۔ نماز نوافل ہے، اور اس کے لیے دعاؤں کی مقبولیت کے لیے نماز نوافل کا ارشاد فرمایا، جیسے میں مختلف راتوں میں ارشاد فرمایا اگر کسی بھی طاق رکعت میں آپ 100 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد جو جائز دعا مانگتے ہیں وہ آپ کی اچھا میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والوں کو بتایا نا کہ مغرب کے بعد جو اوابین جو ہم پڑھتے ہیں جی جی اس کی کیا برکتیں ہیں؟ دیکھیے اس کی بے شمار برکات ہے۔ فرمایا کہ بھائی نماز مغرب کے بعد آپ اوابین ادا کریں، یہ آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے بھی ثابت ہے۔ اس میں بہت اجر و ثواب یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہ مغرب کے بعد فوری بھاگنا ہے، لیکن خاص کر رمضان میں بھائی آپ افطار کر کے آدھا چھوڑ کے جاتے ہیں، اب اس میں پھر ایک ہمارے لیے آزمائش ہے کہ یار بس فرض پڑھیں اور 2 سنت پڑھیں جلدی سے جائیں، کیوں کہ دسترخوان انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ انسان پھر اپنی خواہش کو مارتا ہے، بس اس کو چھوڑیں، آپ پہلے اللہ کی اس عبادت کو کریں تاکہ ہمارے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفٹ چلا جائے۔ واہ 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 واہ، تو یہ ہماری اوابین ہے، بہت خوبصورت، ادا کرنا ہے۔ تھوڑا یہ بھی بتا دیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، 2 رکعت کر کے 6 رکعت ہیں، 6 رکعت ہیں نماز اوابین، چاہیں تو 6 پوری ادا کر لیں، نہیں تو کم سے کم 2 رکعت آپ ادا کریں، اوابین کی نیت کر لیں۔ جی سنت ادا کرنے کے بعد نوافل ہیں ان کو 2 ادا کر لیں یا پھر 6۔ سب سے بہتر ہے کہ جو صوفیہ نے فرمایا کہ آپ 6 ادا کریں، 6 ادا کریں آرام سکون سے، کوئی جلد، اس کے بعد اپنے معاملات بڑی برکتیں ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز اوابین جو ہے نا لازمی ادا کیا کریں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ عمل ہے نماز اوابین، 2 رکعت کر کے 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، یعنی ٹوٹل 6 رکعت آپ ادا فرمایا اوابین کی ادا کرتے ہیں۔ جی ہمارے جتنے صوفیہ گزرے ہیں انہوں نے یہی تلقین کی، نوافل پہ زور، کیوں
کہ نوافل جو بندہ نوافل کو مضبوطی سے تھام لے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سنت کو ترک کر دے، واہ واہ. اور جو سنت کو ترک نہیں کر سکتا تو سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا وہ فرض چھوڑ دے. اور رمضان المبارک کے بابرکت تو مہینہ یہ تو ایسا اگر آپ کو مہینہ میسر ہے کہ اس میں ارشاد فرمایا شب لیل، کیوں کہ رمضان المبارک کی راتیں ایسی انسان سوتا نہیں ہے. فرمایا آپ رات کی نماز پڑھیں، تو رات کی نماز وہ تہجد سے ہی منسلک ہے، وہ کوئی الگ نہیں ہے قیام اللیل. کیونکہ رمضان المبارک میں یہاں ہوں آپ پاکستان میں ہوں یا مدینہ شریف میں ہوں یا مکہ شریف میں ہوں، معمول یہی کہ رات کو آپ عبادت کریں. سونے کا ایک طرح سے کنسیپٹ نہیں ہے راتوں میں رمضان المبارک. واہ واہ. بس یہ خوش نصیبی ان کی ہے کہ جو نوافل میں ادا کریں، اللہ کے ذکر میں اس کو گزاریں یا پھر دوسرے معاملات جو اس مہینے کو اچھی طرح پائے. بالکل بالکل خوش نصیبی عبادتوں میں گزارے اس مہینے کو. بالکل. اور ماشاءاللہ میں یہ بھی کہوں گا، آپ لوگوں کو تائید دوں گا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ ایک جوڑا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین اسلام ملا اس کی اشاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. جی جی یہ بھی تبلیغ دین ہے. الحمدللہ علم دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے نا، ہاں کہ آج ہم نے جو پڑھا ہے اگر ہم آگے عوام میں پیش کریں تو یہ بھی علم دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے نا. کہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو علم دین کی محفل میں لمحہ بھر شرکت کرتا ہے 1000 نماز نوافل ادا کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے، 1000 نماز جنازہ ادا کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ صرف علم دین پڑھنے پڑھانے کی مجلس میں لمحہ بھر شرکت کرنے کی فضیلت. اچھا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں کہتا بھی یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا میسج دیں نوافل نماز کا کہ وہ ادا کرتے رہیں اور خوب اپنے رب کو راضی کریں منائیں. جی قبلہ. کیوں نہیں. دیکھیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جن یہ ماہ مبارک رمضان ان سے بھی منسوب ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، چونکہ خطبہ دیتے دیتے آگے رونے لگے تو مولا علی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اسی مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر ایک شقی ترین شخص میری امت کا تیری سر پہ ضربت مارے گا اور تیری جو داڑھی ہے یہ خون سے خضاب ہو جائے گا. تو مولا علی علیہ السلام نے ایک جملہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں دین پر ہوں گا؟ تو کہا ہاں علی تم دین پہ ہوگے. کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر آ جاؤں. واہ 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 سبحان اللہ. تو جب مولا علی علیہ السلام کی وہ آخری رات ہے تو اپنے بیٹوں کو بلا کے نصیحت کرتے ہیں. ایک تو یتیموں کے لیے کہ یتیموں کو ساتھ نہیں چھوڑنا، دوسرا نماز کو سر وقت پر پڑھنا. تو یعنی کہ ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس طرح کی یہ آخری لمحے یعنی بہت مہم ہے اور اس مہم میں جو ہے چیز بیان فرما رہے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے ہمارے لیے تو یعنی کہ اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں یہ کام سر وقت انجام دینا چاہیے. مولا حسین جب جا رہے ہیں کربلا تو اپنی بہن زینب سے جب الوداع کرنے آئے نا تو آپ دیکھیں جہاں بچے کٹ گئے ہوں، جہاں لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے گئے ہوں، اب پتہ ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ جو خیمے ہیں ان کو آگ لگ جائے گی، میری بہنوں کو چادر چھن جائے گی، مگر وہاں پر مولا حسین اپنی بہن سے کہہ کر جا رہے ہیں کہ بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. اللہ. تو ہمیں مولا سجاد، بس یہیں پر ختم کرتا ہوں، مولا سجاد کربلا کے بعد مثلا اگر کوئی کسی نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، سجاد یعنی سجدہ کرنے والا، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا کہ کوئی خدا نہیں. واہ 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 واہ. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑا. نماز کو بی بی زینب نے اونٹوں اور پالانوں کے ممبروں پر اس کنڈیشن میں رسیوں میں بندھے ہوئے نماز شب کو نہیں چھوڑا، چونکہ مولا حسین کو پتا تھا کہ میری بہن نماز شب نہیں چھوڑے گی، تب ان کو کہہ کر جا رہے ہیں کہ مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم عہد کر لیں کہ اس رمضان سے میں شروع کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھ رہے جو حالانکہ سب پڑھتے ہوں گے، نہیں تو اس رمضان سے شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ تعبد زندگی ہے تو یہ پڑھتا ہی رہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. نماز وقت پہ ادا کریں اور حضور نے فرمایا نا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں اور تمام میرے جو سامعین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں بھی ان کو یہی میسیج دوں گا کہ نماز جو فرض نماز ہے اس کو اپنے وقت پہ ادا کریں اور اللہ پاک
اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے جو اہل و عیال اس دنیا فانی سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بھی درجات کو بلند فرمائے۔ بہت خوبصورت سیگمنٹ عالم اور ہم سے ہمارے علماء کرام کو اجازت دیں، ہم لیں گے آپ سے وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا بہت اچھا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن دارالشفا، اس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو محترم سامعین دیکھتے رہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔